الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. إن ربك هو عالم من يضل عن سبيله هو عالم بالمهتدين. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه كنتم بآياته مؤمنين. وإن تطع اگر تو صحابہ نے اگر تو پیروی کرے اکثر من فی الارض بہت زیادہ ان لوگوں میں سے جو زمین میں بستے ہیں تو آپ کو گمراہ کر دیں گے. عن سبیل اللہ اللہ کی راہ سے یتبعون الا الظن اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ یہ لوگ پیروی کرتے ہیں مگر گمان کی شک کی اور سوائے اس کے کچھ نہیں کہ وہ اٹھ کر بچوں سے کام لیتے ہیں. ان ربک هو عالم من یضل عن سبیلہ اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ تیرا رب کو جانتا ہے کون اس کی راہ سے گمراہ ہو گیا ہے. وہ عالم بالمهتدین وہ جانتا ہے جو سیدھی راہ پر چل رہے ہیں ہدایت یافتہ ہیں. فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اور چیز سے جو ذکر کیا گیا نام اللہ کا اس پر إِن كُنتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ اگر تم صحیح معنوں میں اللہ کی آیتوں پر یقین کرتے ہو. سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آپ حضرات کو معلوم ہے
کہ گزشتہ سبق میں بھی تقریباً یہی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. ان کا ترجمہ حسب ثابت آپ کے سامنے پڑھا گیا تھا. پھر مختلف تراجم کا ذکر ہوا ہے تقریباً 18-19 لوگوں کی طرف سے. تباہ شدہ تراجم آپ کے اس ملک پاکستان میں موجود ہیں. اس آیت کریمہ کا جو ترجمہ انہوں نے لکھا تھا وہ آپ کے سامنے. اس کے بعد چند ایک جو اس آیت مبارکہ کے بارے میں تفصیلی نوٹ وہ بھی تقریباً میں نے املاک کے طور پر آپ کے سامنے پڑھے تھے تاکہ آپ کے ذہن نشین حاصل سب کا یہ تھا کہ آج سے نہیں مدت سے جب یہ نظام قائم ہوا ہے اور اللہ رب کریم نے اس کائنات کے اندر انسانوں کو بنایا ہے، اس آیہ کریمہ میں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ شروع سے لے کر آج تک جو اکثریت ہے وہ ایسے لوگوں کی رہی ہے جو حقیقت کی پہنچنے کی صلاحیت ہے، سچی ذہن رکھتے ہیں، اپنے معاشرے میں جو کچھ ہوتا دیکھتے ہیں اسی کی طرف ان کی نظر جاتی ہے اور وہی چیزیں ان کے ذہنوں میں متصل ہیں. انبیاء علیہ السلام کی تعلیم جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا اس وقت سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی دین کا پیغام ان کو پہنچایا گیا اور بار بار ہر قوم سے یہ اپیل کی گئی کہ اس رسم و رواج کی طرف نہ آؤ جو تمہارے اندر تشکیل پا گئے ہیں، بلکہ اللہ کے دین کو عقل اور فکر کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرو اور اس کے مطابق اپنی اصلاح کرو، جو کمزوریاں ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کرو. اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت بھی آپ کی درست ہوگی. دنیا کی کامیابی کے لیے دنیا کے جو قوانین ہیں، جو شخص بھی ان کے مطابق کام کرے گا خواہ وہ کون ہو اس کو اس کا صلہ ملے گا. تم کو درس یہ دیا جا رہا ہے کہ تمہارے ذہن میں یہ چیز بیٹھے کہ ہم صرف اس دنیا کے نہیں ہیں، بلکہ اس دنیا میں جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کے نتائج کسی دوسری زندگی سے بھی ہم سے پوچھے جائیں گے یا ہمارے سامنے آئیں گے. آپ نے ایسی تیاری کرنی ہے کہ اس دنیا میں بھی تم کامیاب ہو اور تمہاری آخرت کی سمجھ. لیکن ہمارا قانون یہ ہے کہ جو صرف دنیا کا ہو کر رہ جاتا ہے، دنیا کے معاملے میں سوچتا ہے، دنیا کے معاملے میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اس دنیا کے قانون کے مطابق کام کرتا ہے، تو ہم اس کو ان نتائج اس کے سامنے لاتے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے ہمارے قانون کے منافی ہے کہ یہ دیکھیں کہ یہ خیانتکار ہے یا بد ہے، یہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، یہ نمازی اور پرہیزگار ہے یا یہ نمازی اور پرہیزگار نہیں. یہ ہمارے قانون کے خلاف ہے کہ ہم ان چیزوں کا خیال کریں کہ اس دنیا میں ان کو کامیاب کریں جو نمازی، پرہیزگار اور ایمان والے ہیں، جبکہ وہ دنیا کے بارے میں جس طرح سوچنا چاہیے وہ نہ سوچیں. تمہیں تلقین یہ کی جا رہی ہے کہ اس دنیا میں تم آئے، اس دنیا کے بارے میں سوچو، لیکن تمہاری جو سوچ بھی ہو وہ صرف دنیا تک محدود نہ ہو بلکہ تمہیں آخرت کی فکر بھی. اس لیے کہ تم کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے ہیں اور اس دنیا میں جو کچھ تم
ہم نے کیا ہے اس کا رزلٹ تمہارے سامنے آ ہے۔ یہ بات آپ مسلسل سنتے چلے آ رہے ہیں، اور میں نے بار بار گزارش کی ہے کہ جتنے انبیاء علیہ السلام آئے ان کے دور میں ان کے مقابلے میں پوری قوم میں ایک ہی انسان بھی نہیں ہے، اخلاق کے لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے، لیکن قوم ہمیشہ یہ دیکھتی رہی ہے کہ ہماری نظر اس طرف جاتی ہے جس کے پاس مال زیادہ ہے، دولت زیادہ ہے، اس کی عزت ہو رہی ہے، جس کی بات لوگ دھیان سے سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ ہمیشہ دنیا دار اس طرح بڑھتے ہیں، انہوں نے کبھی نہیں سوچا کہ کم از کم ہم موازنہ کریں کہ جو لوگ غلط کاریاں کر رہے ہیں کیا وہ آگے دنیا میں بڑھ رہے ہیں، یا جو صحیح کام کر رہے ہیں وہ دنیا میں بڑھ رہے ہیں۔ میں نے بار بار آپ سے عرض کی کہ قرآن کریم نے ہماری رہنمائی اس طرح کی، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، اور اسی پر بار بار بات کہ اللہ سے دعا بھی مانگو اور عمل بھی کرو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہمیں اس دنیا میں بھلائی عطا، اور صرف دنیا تک نہیں، پھر آخرت، اور ہماری آخرت بھی ہو۔ پھر مزید وضاحت کی اور فرمایا کہ جو صرف دنیا کا ہو کر رہ جائے گا، آخرت کا تصور ذہن میں نہیں رکھے گا، آخرت کو پیش نظر رکھ کر کے عمل نہیں کرے گا، ہم دنیا میں اس کو دیں گے لیکن آخرت میں اس کا حصہ نہیں۔ تمہیں تلقین یہ کی جا رہی ہے کہ دنیا بھی زیادہ سے زیادہ حاصل کرو جتنی کر سکتی ہو، لیکن اس دیانت و امانت کے ساتھ کہ جس میں بد دیانتی اور خیانت نہ ہو۔ دنیا دار ہمیشہ یہ سوچتے رہے کہ دنیا میں رہ کر کے بد دیانتی نہ کریں، خیانت نہ کریں تو دنیا میں آگے بڑھ سکیں۔ اسلام بار بار ان کو یہ بات تلقین کرتا رہا کہ یہ بات آپ کی صحیح نہیں ہے، آپ دنیا کو نہ دیکھیں، اپنے آپ کو درست کریں اور چلیں، انشاءاللہ اس کا نتیجہ آپ دیکھیں۔ پھر ان انبیاء علیہ السلام کی شخصیتیں تمہارے سامنے پیش کی کہ سارے نبی غریب نہیں تھے، سارے نبی کا تاج نہیں تھے کہ ان کے پاس ان کا ساتھ بات کا نہیں، رات کا تو نہیں، بڑے بڑے امیر نبی تھے، یہاں تک کے بادشاہ بھی تھے۔ آپ ان کو دیکھیں، مقابلہ کریں کہ وہ دنیا میں کیا کرتے ہیں، لیکن کامیابی دنیا کی ان کو بھی دھیان کریں، تو لہٰذا آپ صرف دنیا تک محدود نہ ہو، بلکہ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اللہ ہماری دنیا بھی درست فرما اور ہماری آخرت۔ اللہ سے طلب کرنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ تمہاری نظر دنیا داروں کی طرف نہ جائے کہ یہ ہمارے ساتھ کتنا تعاون کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ کتنا آگے بڑھ رہے ہیں، نہ تمہیں صرف یہ ذہن میں رہے کہ ہمارا اللہ کے حکم کے مطابق ہم نے کام کرنا ہے اور اس دنیا میں رہنا ہے، اور دنیا میں رہتے ہوئے یہ عمل کردار کے طور پر دکھانا ہے کہ صحیح لوگ بھی صحیح کردار کا مظاہرہ کر کے دنیا میں رہتے۔ میں لمبی بات نہیں کرتا، میں مختصر کرتا۔ انجام کا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب کریم نے پیش کیا مکے کے اندر، آپ کے سامنے ہے، جس کے سینہ پر اللہ نے قرآن نازل کیا۔ آپ کی شخصیت کردار کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے پوری قوم کے سامنے پیش کی۔ قوم یہ بات کہتی تھی کہ یہ بہت بڑی بستیاں ہیں، ان میں بڑے بڑے چودھری موجود ہیں، بڑی بڑی عقل اور فکر والے موجود ہیں، یہ نبوت اگر جاتی تو ان کے ہاں جاتی تو اس کا کوئی مقام ہوگا، یہ ادھر کدھر آ گئی۔ اللہ رب کریم نے ان کو کھل کر جواب دیا کہ یہ تمہارا معاملہ نہیں، نہ ادھر مال کی بات ہے، نہ دولت کی، نہ خاندان کی، نہ برادری، کسی چیز کی بات نہیں۔ تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کو نبوت عطا کی ہے، سب کردار اور آثار دیکھو،
اور اب تم اس کے کردار اور اخلاق کے لحاظ سے کسی چھوٹی ہوتی وجہ سے بلاؤ. پھر تاریخ ہمیں بتاتی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے باوجود اس کے کہ وہ درر یتیم تھے لیکن اللہ نے ان کو اتنا مال دیا کہ اس نبوت سے پہلے مکہ کے بہت مالداروں میں ان کی شرکت تھی. تاریخ ایسی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مال دیا تجارت کے لحاظ سے بھی اور دنیا کے حالات کے مقابلے میں حالات کے لحاظ 15 سال سیدہ خدیجہ کے نکاح کے ساتھ مکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے لوگوں کی خدمت کی جس سے باقی لوگ کام کرتے تھے آپ نے بھی لیکن اس دیانتداری کے ساتھ کیا کہ کسی شخص نے نبوت ملنے کے بعد بھی اب مستنی نہیں کی جب نبوت نہیں تھی تو ہمارے پاس کوئی کسی طرح کی معمولی بات جانتی بھی کوئی نہیں سالتا. نبوت آئی پھر ہوا کیا؟ نبوت آئی تو وہ مال جو اللہ نے دیا تھا آہستہ آہستہ وہ کام ہونا شروع ہوا. کیسے؟ کئی تجارت میں گھاٹا پڑ گیا, نقصان ہوا, ہر کس میں یعنی اصل مال جو آپ کے پاس تھا وہ اس دنیا کے لوگوں پر خرچ کرنا ہے. جس کی طرف سے مال آیا تھا سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنا مال اس کی طرف سے آیا تھا اس کے مشورے کے ساتھ اور باور کرایا کہ یہ ٹھیک ہے کہ تیرا اور میرا نکاح ہے, مال تیرے پاس بھی ہے میرے پاس نہ میں اپنے مال کی ذاتی حفاظت کرنا چاہتا ہوں نہ یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنے مال کی صرف حفاظت کرتے رہے. میرا بھی نظریہ یہ ہے کہ مال چلے لوگوں میں جائے اور آپ بھی اس نظریے پر قائم ہو جائیں کہ یہ لوگوں کی خدمت کتنی اس مال سے ہو سکتی ہے کرنا چاہیے. تاریخ گواہ کہ ان 15 سالوں میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مال کس طرح تقسیم کیا, اپنا ذاتی مال بھی سب کیا. نتیجہ یہ نکلا کہ اولاد بھی بہنے تھی چلو بچنے 1 2 3 4 5 انداز ان ساری چیزوں کو پسے کچھ جا کر آپ ہارے گا. 1 دن 2 دن میں مسلسل لیکن سیدہ خدیجہ نے بھی کیوں یہ کیا. تاریخ ہمیں بتاتی ہے, قرآن کریم وضاحت کرتا ہے, پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات موجود ہیں کہ اب اس وقت کوئی راستہ نہیں تھا آپ کے سامنے کس راستے پر جانا ہے. صرف وہ غار میں جا کر کے آزاد کے لیے کیا کرتے رہے, اب تفکر بن کے اعتبار مسلم بھی بخاری کی اور دوسری حدیث کی کہ وہاں بیٹھ کے تفکر کرنا ہے, غور کرنا ہے کہ اللہ یہ آیا اللہ یہ نظام کیوں, اس نظام میں اتنا اداس ہے, اس میں طبیعت ایسی ہے, اس میں جو ظالم ظلم کرتے رہے کیوں, اور جو مظلوم ہے وہ ظلم سے رہے کیوں. ان ساری چیزوں پر غور و خوض ہو رہا تھا. اچانک اللہ نے کریم نے اپنے فرشتے جبریل کو پیش کر کے محمد رسول اللہ پھر یہ سلسلہ آپ سنتے چلے آ رہے ہیں. صرف ایک لفظ بولا تھا قوم فقم سے کھڑا ہو, اب غار میں نہیں باہر نکل اور لوگوں میں انگار لوگوں کو پتا کہ تمہارے اعمال تمہارے نتائج ان کا نتیجہ کیا نکلے گا اگر تم اسی جگہ پر چلتے ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے, ایسا نکلے کہ دوبارہ بار بار آپ نے کہا, کبھی کہا یا ایھا المدثر, کبھی یا ایھا المزمل, اس طرح خطاب کر کے یہ فرمایا کہ اب لیٹنے سونے کا نہیں, آرام کرنے کا نہیں, قوم میں نکلنے کا وقت ہے. اور جاؤ اپنے خاندان میں, اپنی گرہستی میں, اپنے عزیز و اقارب میں, اپنے شہر میں, سب لوگوں کے سامنے بے طرف ہوگا کہ اللہ کا پیغام ہوگا. اور قرآن نے کہا
کہ ہم نے زندگی آپ کو ایسی عطا فرمائی ہے کہ اپنی زندگی کو استشہاد کے ساتھ پیش کرو. ان سے کہو کہ آج میں کہہ رہا ہوں کہ جتنی زیادتیاں اس ملک میں ہوتی ہیں سب غلط ہیں. اللہ نے مجھے مال بھی دیا، جوانی بھی دی. میری اس مال کی صورت میں، میری اس جوانی کی صورت میں اگر میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی تو آپ بتاؤ. فقط لبس تو سی کو مل قبل یا بلا میری جوانی تم میں گزری. میں نے اتنے 40 سال تک تم میں رہا ہوں. اگر کوئی بات ایسی ہے تو وہ مجھے کہو کہ یہ تم نے زیادتی کی. آج تم یہ کہہ رہا ہے، کل تک تو بھی کہتا ہے. گویا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجسمہ اخلاق اور کردار تھے جو نبوت کے بعد آیا. آپ نبوت سے پہلے قوم کو کر کے دکھا دیں. جہاں ساری دنیا کے لوگ اللہ کی سوا پرستش کرتے ہیں، اسی معاشرے میں رہ کر کے ایک بھی نہیں جو ان سے نہیں کرے کہ کل تک تو تم سلام اس کے سامنے سجدہ بھیج رہے اور آج یہ کہہ رہے کل تک تو تم نے یہ تماشا کیا. ہمارے ساتھ جوانی تمہاری گزری جیسے ہماری جوانی ہے، آپ کی بھی جوانی ہے. جیسے ہماری جوانی میں باتیں سالیاں کی ہیں، تیری جوانی میں بھی ہے. لیکن کوئی ایک بھی نہ اٹھا جس نے یہ کہا. سب نے مانا کہ ہاں ہماری جوانی اور طرح کی جوانی کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی اور طرح. یہاں کالی رات ہے، وہاں روشنی روشنی ہے. یہی بات اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمائی کہ پھر جب تمہارے کردار کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم مقابلہ نہیں تو کر سکتا تو تمہیں یہ ساتھ کیوں ہے یہ نہیں. کیا اللہ اتنی بھی نہیں جانتا بات کہ بھائی نبوت کی طرح سے نبوت کا تعلق کردار کے ساتھ ہے، اخلاق کے ساتھ ہے، مال اور دولت کے ساتھ نہیں. دنیا والوں کو تعلق ہمیشہ مال اور دولت سے ہے، اور جب تک وہ مال اور دولت سامنے نہ آئے تو انسان مطمئن نہیں ہوتا ہی نہ. میں نے آپ سے کئی دفعہ کہا کہ مکے والوں نے ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، آپ کو نبوت ملنے کے بعد اور یہ پیغام پہنچانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں بار بار رابطہ. اس وقت ابو طالب بھی تھے جو اس خاندان کے سردار تھے، دوسرے تو تقریباً وفات پا گئے. برادری اکٹھی ہو کر کے بار بار گئی کہ سمجھاؤ اپنے بھتیجے کو کچھ لو اور کچھ دو. یہ دنیا ہے، یہ ہمارا خون ہے، ہمارا تعلق ہے. اس تعلق کو بحال رکھتے ہوئے معاملہ لے اور دے کر کے چلے. چچا نے ایک بار نہیں، تاریخ موجود ہے، حدیث موجود ہے، بار بار کسی کو کہا کہ جائیے لوگ آتے ہیں برادری کے لیے، لوگ آتے ہیں آپ نے ہر بار یہ کہی بات کی چچا یہ پروگرام میرا نہیں، یہ پروگرام اللہ کا دیا ہوا ہے. میں تو صرف پیغام پہنچا رہا ہوں، اور جب تک میں ہوں اس وقت تک پیغام اسی طرح کے پہنچے گا. تو راضی رہے یا ناراض رہے. لیکن ذرا اتنی بات کو بتایا کہ میں نے دکھ کس کو دی ہے، میں نے تکلیف کس کو دی ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہت پوچھتے تھے کوئی مکے میں آدمی سامنے نہ آتا کہ جو یہ کہے کہ میرے ساتھ یہ تکلیف، مجھے تکلیف پہنچائی ہے، مجھے یہ دکھ دیا. نبوت سے پہلے نہیں، نبوت کے بعد ملنے کے بعد جتنے نازک حالات آئے سوائے خاموشی کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کان بند کر دیے، آنکھیں بند کر دی کہ جو گھٹن کرتا ہے، جو غلط بات کرتا ہے، جو گالی دیتا ہے، جو پورا کہتا ہے میں یہ سمجھوں گا کہ میرے ساتھ نہیں پتہ نہیں، میں اپنا کام وہ کام کرتے ہیں. یہ 13 سال 1 2 4 دن کا مسئلہ نہیں ہے، 13 سال مسلسل کے دیر جاری. اس میں ایک بات میں 1 2 باتیں صرف آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. جب کسی کو کوئی اعتراض نہ ملا کہ اس نے ہمارے ساتھ یہ زیادتی کی، یہ غلط کام کیا، وعدہ خلافی کی ہے، پیسہ لے کے کھا گیا، واپس نہیں کیا،
جب کوئی اطلاع نہ ملا انہوں نے کہا یار ہم ایسی سوچتے ہیں کہ دیکھو مکے کے سارے لوگ جو ہیں مردار کھاتے ہیں، یعنی جو جانور مر جاتا ہے کھاتی ہے بیمار، برا نہ ماننا، ایک چیز کو آپ کہتے ہیں حرام ہے اور پھر کھاتے ہیں، نہیں کوئی نہیں ہے۔ میں نے بار بار کہا ہے کہ کہتے ہو حرام ہے، زور سے کہتے ہو حرام ہے اور کھاتے کھاتے، یہ رواج ہے، حرام کہو اور کھاؤ، لیکن کم از کم مکے والوں نے اتنا آگے رواج نہیں کیا تھا جتنا آپ نے۔ ان کے یہاں یہ تھا کہ وہ مردار کھاتے تھے لیکن مردار کو حرام نہیں کہتے۔ اٹھاؤ تاریخ، بخاری اٹھاؤ، مسلم اٹھاؤ، تاریخ دیکھو، کسی سے جا کر کے پوچھو، علماء موجود ہیں، تفاسیر موجود ہیں، لیکن جب کوئی جواب نہ آیا تو پھر انہوں نے جواب کیا دیا، ذرا بات سمجھنے کی ہے، اللہ کو بات سمجھنے کی، فرمایا یاد چھوڑے، ایک بات میں سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ محمد کا کوئی ذہن ایسا الٹ کیا ہے، کسی نے کوئی ایسا جادو کر دیا ہے، کسی نے کوئی ایسی طبیعت ایسی پھیر دی ہے کہ ایک جانور کو خود مارتا ہے اور کہتے آ رہا ہے، اور جس نے پیدا کیا ہے مانتا ہے کہ یہ ساری مخلوق اللہ نے پیدا کی، جس جانور کو جس اللہ نے پیدا کیا وہ مارتا ہے کہتا آ رہا ہے۔ سمجھے میری بات؟ اللہ اکبر، سورہ اعراف نکال کے کہتے پیچھے چلتا آ رہا ہے کہ یعنی جس کو خود مارتا ہے کہتا ہے اللہ، اور جس کو اللہ مارتا ہے کہتا ہے آپ۔ جب جیت کے لوگوں نے خیال کیا کہ ایک لاکھ میں کہیں جو رہے ہیں آپ، تو پھر ان کو خیال ان کو سمجھایا گیا، ان کی علماء نے کو سمجھایا کہ جن کے پہلے میں نے تدبیر کی ہے اس کا گلا کاٹا ہے، یہ مرا نہیں، جس کو اللہ پر کہ تصویر کی ہے اور اس کو بعد اس نے کھایا کہ مرا نہیں، اگر یہ نہیں مرا ہے تو یہ خود مارا ہے، چھوڑا لے گئے، تو جس کو اللہ نے مارا ہے اس کو کہتے ہیں حرام ہے، اور جس کو خود مارا ہے اس کو کہتے ہیں حرام ہے۔ یعنی جب کوئی اعتراض نہ بنتا اخلاق کے لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے، کہ یہ کسی کا لے کے کھا گیا یا نہیں، یہ اس نے بد سیاسی کی ہے، یہ سیاسی کی ہے، کوئی اعتراض نہ کرا تو اعتراض کہاں سے جا کر ملا؟ میں کہہ رہا ہوں نشاندہی نہیں کر رہا، آپ اس ماحول میں رہ رہے ہیں، آج بھی دیکھیں کہ لوگ اعتراضات کیسے کیسے اٹھاتے ہیں، ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اسلام بار بار کہتا ہے کہ کوئی اخلاق کی بات ہے، کردار کی بات ہے تو وہ کرو، یہ اس کی بات نہیں کرتے، ادھر ادھر پھیر کر کے بات ہے، یار سارے کرتے ہیں، مجھے پتہ نہیں اس کی ذہن میں کیا بات ہوئی کہ ایسی کرتا ہے، تو سارے لوگ ہاں جی یہ بات ہے۔ جب یہ بات کہی گئی کہ خود مارتا ہے تو کہتے ہیں حلال اور اللہ مارتا ہے تو کہتے ہیں حرام، تو سارے لوگوں میں نا ہاں ہاں یہ بات ہے۔ اللہ گویا جس وقت کوئی چیز رچ بس جائے کسی معاشرے میں تو اس کا انکار اتنا آسان نہیں ہوتا۔ تقریر کے لیے میں کہہ رہا ہوں آپ بڑے بڑے چیزیں ہیں، ذرا خیال کریں کہ جو کچھ اس زمانے میں ہو رہا ہے نا، باوجود اس کے کہ عقل مانتی ہے، سمجھتی ہے کہ یہ صحیح نہیں، لیکن سارے کر رہے ہیں، پھر کیسے وہ نہ کریں؟ جن کے پاس قلم ہے وہ کوئی ایسی تعبیر کریں گے کہ وہی کرو، وہ قلم اس طرف لے جاؤ جو وہ کر رہے ہیں۔ جن کے پاس بولنا زبان ہے وہ بول زبان ایسی استعمال کریں گے تاکہ ان کی پذیرائی ہو، اور عوام کو اس طرح مسحور کریں گے کہ دیکھو یہ سارا معاملہ باقی لوگوں کا الگ ہے، پھر سارے ہاں کرتے کہ ہم بات نہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن میں ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتراض تھا کہ جس کو خود مارتا ہے اسے حرام کہتا ہے، نہ حلال کہتا ہے، اور جس کو اللہ مارتا ہے اسے حرام۔ جب کسی کی سمجھ میں نہ آیا تو اللہ کا کریم نے بھائی فرمایا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی پوچھو، یہ ایک چیز کو یہ بھی حرام مانتے ہیں جسے خون کہتے ہیں، اب دم جس کا نام ہے نا وہ یہ بھی حرام مانتے ہیں،
ان سے ذرا یہ پوچھو کہ یہ جو اس کو اللہ مارتا ہے اس کا خون نکلتا ہے کہ اندر ہی رہتا ہے؟ اب بات سمجھ میں آئے جانا ہے پتہ نہیں میں نہیں سب سوچنے لگے کہ ہاں جس کو اللہ مارتا ہے یعنی کبھی موت مر جاتا ہے خون اس کا اندر ہی رہتا ہے وہ خون نہیں نکل پاتا. تو فرمایا یہ حرام جو اندر ٹک گیا ہے نا اس نے سارے جانور کو حرام کر دیا. اس میں مسائل تو بے شمار نکلتے ہیں لیکن تھوڑے سے وقت میں آپ کو فکر کرنے جاؤں. صرف اسی کو آپ دیکھ نظر رکھیں. اتنی بات یاد رکھیں کہ اوپر سارا حلال ہو اندر حرام بھرا ہو تو وہ حلال نہیں ہوتا. حرام مال ہو اس کو مسجد میں خرچ کر دیں بیت اللہ میں خرچ کر دیں قرآن کہتا ہے تو اس کے خرچ کرنے سے وہ مال جو حرام ہوتا ہے وہ حلال نہیں ہوتا. خرچ تو ہو جاتا ہے جہاں بھی آپ خرچ کریں گے لیکن جو میرے پاس بچ گئے ہیں اس وجہ سے کہ تم نے بیت اللہ پر لگایا تم نے مسجد پر لگایا تم نے اسلام کو دیا ہے تو یہ باقی حرام کمایا ہوا حرام دے گا. اللہ یہ باتیں ہر زمانے میں پیش ہوتی ہیں اور علماء ان کا حل نکالتے ہیں. ہم جب بھی کوئی حل نکالیں گے اپنے ذہن سے کوئی ایسی بات کریں گے جس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. قرآن کریم نے کہا ہے کہ لوگ ایسی ہیں حلال کو حرام کرتے ہیں حرام کو حلال کرتے ہیں. یہ اچھے کا ہے. اسی لحاظ سے یہ عالم ہے کہ حلال کو حرام کرے اور حرام کو حلال کرے. ان کو یہ جرأت ہے. سورہ نحل میں قرآن نے بڑی تفصیل سے یہ بات کی. فرمایا یاد رکھیے آپ ان سے کہہ دیجیے کہ حلال اس طریقے سے حرام نہیں اور حرام اس طریقے سے جیسے تم نے طریقے پر آیا خراب نہیں ہوا. اس کا طریقہ ہو گیا. آپ نے سنا ہوگا پہلے بھی ذرا پھر خیال کرتے ہیں. ہمارے یہاں 5 چلی آج کی باتیں مدت ہو گئی. ہمارے یہاں 5 چلی کے ایک آدمی حج کرنا چاہتا ہے. حج نیکی کرنا بیت اللہ جائے گا سب خرچ دے گا رات میں پیسہ خرچ ہوگا وہ نیکی کا کام ہے لیکن اس کو یقین ہے کہ میرا پیسہ حلال کا ہے. اب وہ کرے کیا؟ حلال کا پیسہ اس کے پاس نہیں خود اس کا ذہن مانتا ہے کہ میرا روپیہ حلال ہے. وہ مولوی کو کہتا ہے کہ مولانا یہ میرا روپیہ حلال نہیں لیکن حج بھی کرنا ہے کوئی طریقہ. مولوی کا فتویٰ پتا ہوا ایک واجب جو اس کا علاج یہ ہے کہ کسی ہندو سے کسی سکھ سے کسی عیسائی سے کسی یہودی سے کر دے گا اور اس قرض کے مال سے حج کرو اور اپنا وہ مال اس قرض میں سبحان اللہ کیا. شیخ نے ایسا فتویٰ دیا ہے کمال کا. میں کہا بات کر رہا ہوں تب ایسی بات فتویٰ کیوں بند سے جواب بریلی سے جواب شیعوں سے جواب مبارک اسلام میں تحریک ہو گیا علماء کہ ہاں بڑا حق ہے اس کا یہ کہ کسی شہر مسلم سے قرض لے لے اور اس سے حج کرے اور اپنا پیسہ وہ حرام کا پیسے قرض اتار سے قرض بھی اتر جائے گا حج بھی آتا. اور ہم نے بڑی خوبی بیان کی اور بڑے خوش ہوئے کہ واہ 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 سبحان اللہ. میں کہتا ہوں واللہ العظیم یہ اللہ کو دھوکہ دینا ہے یہ فریب ہے اور اللہ کو جو فریب دیتا ہے دھوکہ کرتا ہے وہ اپنی ذات کے ساتھ دیتا ہے اللہ کسی کے فریب نہیں ہے. یہ فتویٰ دینے والا کوئی بھی ہو واللہ العظیم کتاب اور سنت کے مطابق یہ فتویٰ غلط ہے. میں موجود ہوں فتویٰ دینے والے کچھ مر گئے کچھ موجود ہے بلاؤ. کتاب اللہ واضح کرتی ہے کہ یہ فتویٰ صحیح نہیں ہے. حدیث کہتی ہے کہ یہ فتویٰ صحیح نہیں ہے. بدلہ حدیث صحیح نہیں ہے. کسی حرام چیز کو مولوی حلال نہیں کر سکتا اس کے حلال کرنے سے راضی نہیں. کسی حرام چیز کو مولوی نہیں حرام کر سکتا اس کے حرام کرنے سے راضی نہیں. فرمایا یہ آج کی بیماری نہیں یہ یہود و نصارہ کے علماء بھی یہ کرتے رہے
اور یہ مدت سے ہوتا چلا آ رہا ہے. لیکن اس طرح اندھی جماعت میں اگر کوئی اندھا کامیاب بھی ہو جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ فتوا نہیں. صحیح فتوا ہے. صحیح فتوا یہ ہے پیغمبر کا فتوا بتایا ہوا قرآن کا فتوا آج بھی ہمارے پاس موجود ہے کہ جس کو معلوم ہے کہ میری آمدنی حرام کی ہے اس نے پتہ نہیں کہاں کہاں سے حرام کمایا اور کیسے کیسے کمایا. ساری باتیں چھوڑ دے. آج سچے دل سے توبہ کرنے کے انداز ہو رہا مال کمانے میں چاول لگانے میں فریب کرنے میں کوئی کسر باقی رہنے نہیں چھوڑی. سچے دل سے توبہ کر لے جتنا مال اس کے پاس ہے سارا حلال ہو گیا. لیکن آئندہ اس بات پر قائم رہنا ہے تیرے پاس لاکھ نہیں اربوں روپیہ آئے تو تم نے اس کو آپ نہیں لگا. اس لیے کہ آج تو سمجھ گیا کہ یہ طریقہ جائز نہیں ہے. تو تیرا پچھلا پاپ ہے تیرا پچھلا صحابہ ہے. خود بھی کھا اور جہاں چاہے تو استعمال کر. آئندہ اگر آپ کیا کہ اس بات کا خیال رہے کہ جو پہلے داؤ لگاتا رہا فریب کرتا رہا آئندہ نہیں. اس کو حدیث میں بتا ایک بار ایک جگہ پر نہیں بار بار قرآن کریم میں بتا ایک بار نہیں بار بار کہ انسان سچے دل سے توبہ کر لے اس کے جتنے پہلے گناہ ہے سارے مختلف لوگ آتے رہے کہ کیا رسول اللہ میں نے بہت پورے بات نام لے لے کر کے کہتے ہیں کہ ہم یہ بھی کرتے نہیں ہم یہ آپ ہر کی بات سنتے ہو سمجھ اللہ کے بندے یہ آپ کا ادارہ کیوں اللہ ستار ہے تیرے معاملات پر اس نے پردہ ڈالا ہے تو پردہ ادارہ نہ ڈالا. بات ایک ہی ہے کہ جب سچے دل سے تمہیں توبہ کر لیجیے سچے دل کی توبہ کون جانتا ہے؟ سچے دل کی تیرے سچے دل کی توبہ نہیں جانتا میرے سچے دل کی توبہ تو جانتا ہے نہیں وہ ایک ہی جانتا. اگر تم نے سچے دل سے توبہ کی ہے تو قرآن کہتا ہے کہ یہ پاک ہے تو تجھے شک نہیں ہوتا ہے. اللہ لیکن ہمارا معاملہ پڑا فرمایا ایک آدمی نے نماز نہیں پڑھی روزہ نہیں رکھا کوئی نیکی کا کام نہیں کیا ہے مسلمان کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ. آج اس کی سمجھ میں بات آ گئی میں تو سارے کام کر رہا نماز روزے نہیں یہ پر میں آج سچے دل سے توبہ کر لے تیری ساری نمازیں نیکیوں میں بدل جائیں آٹومیٹکلی اللہ تجھے قبول کر لے گا. آپ بھی کرنا چاہیں گے لیکن کسی مولانا صاحب کے پاس گئے وہ کہتے ہیں کہ ہاں 10 سال نہیں پڑھی 15 سال نہیں پڑھی 15 سال تک یہ جب تو زور پڑے گے ایک دو رات نبیز پڑھے اثر پڑے تو اثر کا دیں گے مگر پڑے ایک مزید مگر پڑھ تاکہ تیری زندگی کا یہ رسل جاری رہے ایک دو نمازیں پڑھ کے خدا مجھے کرے اللہ کو حساب کر کے نہیں کہتا. جب سچے دل سے توبہ کر لیا اب ایمان میں ٹک جانی چاہیے آپ کے اللہ نے بہت کر دیا ہے اپنے شک جو ہے کہ میری وہ نمازیں تو نہ پڑھ کے جو اس پر نہیں تیرا جو اور شک ہے کہ تیرے دل میں صحیح معنی میں یہ کمائی کی یہ کتاب کا سنت میں یہ ہے مولوی کا فتویٰ یہ ہے لوگ مطمئن ہوتے ہیں مولوی کے فتوے پر اور کتاب اللہ اور محمد رسول اللہ کے فتوے نہیں ملا اس کا علاج میں ایک بات ہونا ہمارا پورا کلچر پڑے لگا ہم بار بار سوچتے ہیں کیا ہم کر کے کرتے ہیں آج اس کو چھوڑ دیں لوگ کیا پیغمبر کے پاس ایک آتا ہے وہ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ میری اور آپ کی عمر ایک ہے مطلب یہ کے برابر ہے. آپ مجھے جانتے ہیں میں بھی مکہ میں تھا آپ بھی مکے میں آپ کو جانتا ہوں میں سمجھ دیتا ہوں کہ آپ کو کوئی غلط کام کرتے ہیں لیکن میں خود گواہ ہوں کہ کوئی غلط کام نہیں جو میں نے چھوڑا. پھر اس نے کن کر کے ابھی اس نے کن کر کے بتایا کہ یہ
حتیٰ کہ قبر تک گیا، تلاشیا بھی نکل گیا، ایک ایک چیز کا نام لیتا گیا اور پہلے خاموشی کے ساتھ سنتے رہے۔ ساری باتوں سننے کے بعد ایک انسان بتایا کہ تیرے جتنے گناہ ہیں ایسے 100 مرد اکٹھے کرنے کے چاہے اور ایک گناہ کرنے والا ہو سارے گناہ سچے دل سے توبہ کوشش ہے کہ سارے گناہ مرشد یقین کر کہ میں نہیں کہتا کہ میرے اللہ کا پروگرام مرشد نے کہا کہ آمنا میں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور محمد کی بات پر مجھے خود یقین ہے کہ بات نہیں آج ایک بات ہے کہ آئندہ ایسی حرکت توبہ ایسی کر رہی اسے توبہ نصوح کہتے ہیں وقت کی توبہ اس میں کبھی پیش اس نے توبہ کی پھر حدیث میں بے شمار مذاہب موجود ہیں اس میں کیا کیا اس کے ساتھ کیا کیا باتیں ہوں اور کس طرح یہ اللہ کو بتا جب بھی کوئی ایسا معاملہ اس کے سامنے آیا کیا نہیں ہاں میں کرتا رہا ہوں لیکن اب نہیں اس لیے اب میں نے کلمہ پڑھا اب میں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ رسول اللہ یہ اور ہم جو کچھ کرتے ہیں سارا کلمہ پڑھ کے وہ کافر رہا تھا اس نے یہ کہا کہ اب میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے بہت کچھ کیا لیکن آج میں نہیں کر سکتا پھر میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں کلمہ پڑھنے کے بعد یہ سارا کچھ ہوا ہے اس میں ہم نے کچھ کر اللہ توفیق دے جو ہو رہا ہے اللہ سے اس کو معاف کرنا جس کے غریب آدمی ہو تو گروہ کے صدر ہو وزیر اعظم ہو وزیر اعظم ہو بڑی خوشی کرو اللہ تمہارا بھی ہے جیسے غریبوں کا اللہ ہے چھت کے دل سے توبہ کرو اور اللہ سے منوا لو یہ آئندہ نہیں پھر آئندہ اللہ اگر تم دیکھو نہیں کرنے کہ چلو کل میں دے دو اپنا پیسہ ادھر دے دو اور تمہارا آج صحیح ہو جائے گا اس کو نہیں اللہ رب کریم نے اس سلسلے میں جو ہوٹل ہو رہی تھی محمد رسول اللہ اس سلسلے میں آپ کو مخاطب کیا اور آ گیا اے میرے پیغمبر سے تو بے اکثر من فی الارض اگر تم نے ان کی بات مان لی تو یہ کہتے ہیں تو تمہیں سیدھی راہ ہے یہ نہیں عمل کر رہے پیروی سوائے اس کے کہ ان کا ایک گمان ہے ایک بھنڈ انہوں نے بات دل سے بٹھا لی ہے اس کے پیچھے لگے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں قرآن کو پڑھو يتبعون الا الظن فإنهم الا يخرصون یہ سارا عقل کچو ہوگا عقل کچو تو جانتے ہو یخرصون تو نہ آتا ہوگا عقل کچو تو آتا ہے یہ سارے وہ علامہ ہیں وہ پیر ہیں وہ حکمران ہے وہ عوام ہے اللہ ارشاد فرماتے ہیں جو بھی یہ بات کہتا ہے یخرصون وہ عقل کچو کی بات کر رہا ہے اور اللہ کے عقل کچو سچے دل سے توبہ سچے دل سے توبہ چلتی ہے عقل کچو اللہ ان ربک هو عالم تیرا رب اچھی طرح جانتا ہے کیا سمجھا ان ربک هو عالم من يضل عن سبيله جو اللہ کی راہ سے ہٹ گیا ہے اللہ اس کو جانتا ہے وہ عالم بالمهتدين اللہ جانتا ہے کہ ہدایت پر کون ہے اور گمراہی مولوی کے فتویٰ سے اگر وہ گمراہی پر ہے تو ہدایت پر نہیں آ سکتا اگر ہدایت پر ہے تو گمراہی پر نہیں سکتا ہدایت اور گمراہی کی وضاحت اللہ کے پاس ہے اور اللہ نے محمد رسول اللہ کے سینے پر اتاری ہے اس قرآن میں تعجب ہمارا ذہن علماء کی طرف جاتا ہے پیروں کی طرف جاتا ہے حکمرانوں کی طرف جاتا ہے بڑی بڑی شکتیوں کی طرف جاتا ہے اس طرف نہیں آتا کہ یہ اللہ کی کتاب کیا ہے
میں نے پڑھا آج تک تو نہیں کتاب نہیں میں نے کب کہا کہ نہیں اس اللہ کی کتاب کو دیکھو، جو اللہ کی کتاب کہتی ہے وہ بالکل صحیح ہے، اور جو ہم کر رہے ہیں اگر اس کا فٹ نہیں ہوتا تو بالکل لیکن یہ صلاحیت پیدا کرنا ہر معاملے میں صلاحیت ہے. ذرا غور کریں کہ ایک بات کروں فرمایا کہ دین جب کوئی بات سمجھ جاتا ہے تو دین کے مال کا محافظ ان کو بنا لیتے ہیں. اللہ نے اس کی بات نہیں کہتے کوئی بات میں کہنا ہے بات مجھ پر فرض ہے اس دین کا مال آج قلم دوات لے اور کسی آدمی کو بلا لے کیا کچھ نے چھوڑا سارے کا ساتھ دو بلا اور سفر کرا. اللہ نے تجھے معاف کیا شکل کی طرف پتہ نہیں 2 سال 4 سال 10 سال 15 سال تجھے محنت کر کے اگر کچھ جگہ ہوئی ہے چلو کتنا ایک کی ضرورت تھا تجھے ایک سے پڑھنا نہیں فکر ہے اپنی کمائی اور اس مال کو حفاظت کرتا ہے. اور جب یہ بالغ ہو جائے آپ قرآن پڑھو جب بالغ ہو جائے تو آزماؤ تھوڑا تھوڑا پیسہ لے کر کے آزماؤ آ گئی ہے یہ بزرگ کو پہنچ گیا ہے. اب اس کی شادی ہو جائے گھر کے حالات میں سنبھال لے گا. جب اس میں شعور آ جائے پھر اس کا مال اس کو واپس کرو اس کا مال بھی اس کو نہ دو. پھر فرمایا جب واپس کرنے لگو اس تاریخ کو نکالو. ہم تاریخ سے بڑا پاپ ہے فرمایا تاریخ کو نکالو کہ میں اپنے والی قرآن کہتا ہوں اٹھاؤ اس کا فرمایا اس تاریخ کو نکالو اور ان 2 لوگوں میں اگر ماں اور نصیب ہو گیا یہ پہلے تاریخ کر کے دے اب آپ اپنے اس مال کو پورا ایک ایک چیز اس کی پوری کرو اور اس کی قبضہ میں دو. آج چھوڑو کہ اللہ کی رضا کے لیے میں نے جو تیری خدمت کی وہ کی. آج تو اپنے مال کا خود محافظ ہے اور یہ ساری چیزیں تیری تعلیم میں جا رہی ہیں وہ کمی پیشے دار ہے. میں نے کیا بتایا لیکن ہمارے ہاں یہ جو سود کے ہاتھ ہے وہ آپ کے سامنے آپ میرے سے لینا چاہتے ہیں. میں نام نہیں لینا چاہتا کہ مولویوں کے پاس بھی آتا ہے پیروں کے پاس بھی آتا ہے بڑے بڑے پیروں کے پاس بھی آتا ہے جس کے پاس سے قسم کیا ہے جو اس نے قسم کا حال کیا ہے وہ ہر لے کے آتی ہے. اسلام نے یتیم کو اتنی وسعت دی. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر بلوغت سے پہلے کسی بچے کا باپ مر جاتا ہے تو یتیم ہوتا ہے لیکن اگر کسی اور کا خاوند مر جاتا ہے تو اس لیے کہ وہ بچے کا ذمہ دار تھا. یہ خاوند جو ہے اس کی ساری ذمہ داری یہ عورت بھی یتیم ہو گئی ہے وہ بچہ سے آپ معاشرے پر یہ فرائض دار ہوتے ہیں اس یتیم کی پرورش بھی اور اس کی سیوا بھی کرا قسم کوئی نہیں ہے اور تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت بے قرار وہ لیکن جب خامن مر کے آئے تو گویا کو اس یتیم ہو گئی ہے. آپ اپنی زبان میں اس کو بیوہ کہیں اسلام اس کو اپنی زبان میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں اب یہ کر رہا تھا اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے اگر ان میں سے کسی کے لگ گیا یہ معاشرہ کو اکثریت اس میں کرا ایک راہ نمائی کروں گا ہاتھ جوڑوں گا سلام کروں گا کہ خدا کے رشتے دار کم و بیش جو میں نے احساس کیا ہے اس اللہ کی کتاب میں 70 بار سے زیادہ یہ آئے تو آئی گئی ہے. کیا اکثریت جو ہے وہ غلط ہوتی ہے 70 بار بلکہ اس سے زیادہ اور 30 سے 35 بار یہ بات کہی گئی ہے کہ یہ لوگ نہیں جانتے اور نہ جاننے کے باوجود نہیں مانتے کہ ہم نہیں جانتے یہ کہتے ہم جانتے ہیں. لیکن اس بات کو نہیں مانتے کہ ہم نہیں جانتے.
کہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن نے آج بھی کہا ہے اللہ بہن تجھے اکثر من فی الارض، اکثریت جو زمین میں رہ گئی ہے، اب اس کے پیچھے لگ گئے تو جس کو تجھے گمراہ عن سبیل اللہ اللہ کیا ان یتبعون الظن، نہیں گمان کر، نہیں وہ پیسے کرتے گمان کہیں نہیں جائے اکثر آگے ان ربک هو اعلم، تیرا رب خوب جانتا ہے من یضل عن سبیلہ، اس کی راہ سے دور کیا اور گمراہ کیا، اس کی راہ سے پھٹک گیا، وهو اعلم بالمهتدین، اللہ خوب جانتا ہے جو سیدھے راہ پر کام کرتے ہیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، فكلوا مما ذكر اسم الله إن كنتم بآياته مؤمنين۔ بات اس مقام پر اللہ لے آیا، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مکے والے کہتے رہے، ان کے حالات کی بار بار بابر کرائیں کہ دنیا والوں کے سامنے سے مقابلے تھے کہ ہائے ہائے کریں اور آپ کی حکم کریں، آپ ایک بات کو یاد رکھیے کہ جس پر اللہ کا نام ذکر کیا گیا ہے، جنہیں ذبح کیا آپ نے، اور جو کبھی موت مار کیا اس لیے کہ اس سے اللہ نے روکا ہے، وجہ اس کی تمہیں بتا دی ہے، تمہارے ذہن میں فٹ نہ جائے، تمہارے علماء نہ مانے، تمہارے منفی فکر کے تسلیم نہ کریں، تو اس کی ذمہ داری محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں۔ آپ اپنی بات پر قائم رہیں، جس کو آپ بسم اللہ اللہ پر کہہ کر کے تکبیر کریں کھائیں، اور جس کو اللہ مارے اسی طرح سمجھیں۔ یہ دنیا دار کیا کہتے ہیں ان کو کہنے سے، ان کے کہنے سے معاملہ صحیح غلط یا غلط صحیح۔ میں بات کہہ رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، اگر یہ بات ایسے کتاب اللہ میں موجود نہ ہو تو میں اگر مکے والوں کے رواج میں یہ چیز موجود نہ ہو، پیغمبر پر بھی اعتراض نہ ہو تو میں اگر بات پوری ہو تو میں کہہ رہا ہوں کرنا نہ کرنا بابا آپ کی مرضی ہے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس پر اللہ کا نام لیا جائے اگر اللہ کی آیتوں کو نہیں مانے۔ اس لیے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جو بات اللہ کی طرف سے آئے، اللہ کا رسول اس کو بیان کرے، اس پر حجتیں اٹھانے والوں کی حجتوں کی کوئی قیمت نہیں۔ بات میں اپنی طرف سے کروں، اللہ اور اس کے رسول سے دلیل نہ ہو، بات آپ اپنی دلیل سے کریں، آپ کے پاس اللہ اور اس کے رسول کی دلیل نہ ہو، نہیں مانی جا سکتی جس کے پاس اللہ اور اس کے رسول کی دلیل ہے۔ 100 بار کہتے رہے علماء، 100 بار کہتے رہے سیاسی لیڈر، 100 بار کہتے رہے حکمران، لیکن جب تک یہ اللہ رب کریم کی بات قرآن موجود ہے اس وقت تک یہ ہدایت اپنی جگہ پر قائم ہے۔ کسی شخصیت کی وجہ سے کوئی چیز حلال حرام حرام حلال نہیں ہوتی، رواج اس کو حلال حرام نہیں کرتا، حلت و حرمت کام اللہ کا ہے، اللہ کے رسول کا نہیں۔
اللہ کا رسول اس کو حرام کہتا ہے جس کو اللہ حرام کہتا ہے، اللہ کا رسول اس کو حرام کہتا ہے جس کو اللہ حرام کہتا ہے۔ اللہ کا رسول اور اللہ کسی کو یہ حق نہیں دیتا۔ میں نے بڑی تفصیل سے اس بات لکھا ہے، لیکن میں بار بار آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ چلو میرے ذکر پر نہیں، اس قرآن میں جو لکھا ہے فکر ایک درخواست پر بات ختم ہو رہی ہے، مجھے معلوم ہے کہ وقت آپ کا میں ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں کہ جب بھی آپ میں کسی طرح کا کوئی اختلاف ہو، اپنے اختلاف کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر اس میں یہ پچر نہ لگاؤ کہ یہ 90 نہیں مانتے، 95 نہیں مانتے، وہ 999 نہ مانتے، 95 سے زیادہ ہوتا 999 نہ مانے تو دل میں شک نہ لگے۔ ہاں دلیل طلب کریں، اگر کوئی دلیل دیتا ہے تو 100 بسم اللہ، ہم ایک بار نہیں 100 بار اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن دلیل کسی کا رواج نہیں، کسی سیاسی پارٹی کا نظم نہیں، کسی مذہبی گروہ بندی کی تصویر نہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ہدایت اور وہ کتاب و سنت میں، اس اللہ کی کتاب میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام مسلک حدیث کا یہی ہے۔ آج وہ پوری دنیا کے لوگ بھی اس اندر رہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلک بن جائے، وہ بنیاد ہے اور بنیاد کو قائم رہنا چاہیے۔ کوئی مانتا ہے نہیں مانتا، کوئی تسلیم کرتا ہے نہیں کرتا، اس کو بتا دیں، کسی کے تسلیم کرنے نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، حق حق رہتا ہے اور باطل باطل ہی رہتا ہے۔ اللہ کو دے اس اللہ کی کتاب پر رکھنے کی کہ حق نہ حق کو اس پر رکھے۔ میں آپ سے درخواست کر سکتا ہوں اس لیے کہ آپ عربی نہیں جانتے، تراجم تو جانتے ہیں، اردو تو پڑھ سکتے ہیں، پھر کم از کم جو ادھر جا کے کسی سے جا کر پوچھو میں تاکہ آگے بات تو چلے۔ ہم اس طرح آئے تو صحیح کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات کر رہے ہیں۔ پھر میں ایک بات کہتا بھی جا رہا ہوں، کدھر یعنی جمعہ کا خطبہ ختم کرتا ہوں۔ اللہ توفیق دے اپنے حالات اور اپنے معاملات کو، اپنے گھر کی ہوں، جماعت کی ہوں، افراد کی ہوں، اجتماع کی ہوں، کچھ اللہ کی کتاب میری یہ درخواست ماننا نہ ماننا، میں دعا کرتا ہوں اللہ خود کی توفیق عطا فرمائے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ لا تزغ